السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے وجوب شرائط یہ ہیں: نمبر 1 آزاد ہونا، نمبر 2 مسلمان ہونا، نمبر 3 ایام قربانی میں مقیم ہونا، نمبر 4 ایام قربانی میں بقدر نصاب یعنی مال، روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی یا مال تجارت یا ضرورت سے زائد ساز و سامان کا مالک ہونا۔ قربانی کا سبب وجوب کیا ہے؟ قربانی کا سبب وجوب ایام قربانی ہے۔ پس جو شخص ایام قربانی کو اس حالت میں پائے کہ اس میں قربانی کے وجوب کی مذکورہ بالا شرطیں پائی جا رہی ہوں تو اس پر قربانی واجب ہے، اور ایام قربانی سے پہلے قربانی معتبر نہ ہوگی۔ مالدار شخص ایام قربانی یعنی قربانی کے دن سے پہلے فقیر ہو جائے۔ جو شخص مالدار تھا اس کے وقت اس نے قربانی کی نیت کر لی تھی، جانور خرید لیا تھا، پھر وہ جانور گم یا ضائع ہو گیا، اور جب قربانی کا وقت آیا تو یہ مالدار فقیر ہو گیا یعنی صاحب نصاب نہیں رہا، تو اس پر دوسرے جانور کی قربانی لازم نہیں ہے۔ فقیر شخص قربانی کے دنوں میں مالدار ہو جائے۔ جو شخص پہلے فقیر تھا عین ایام قربانی میں قربانی کے تیسرے دن آخری وقت میں صاحب نصاب ہو گیا تو اس پر قربانی لازم ہوگی۔ قربانی کرنے کے بعد فقیر مالدار ہو جائے، اگر فقیر شخص نے اپنی طرف سے قربانی کر دی تھی پھر وہ قربانی کے آخری دن مالدار ہو گیا تو اب اس پر دوبارہ قربانی کرنا لازم ہوگی، اور پہلی قربانی نفلی میں شمار ہوگی کیونکہ وہ قربانی عدم وجوب کی حالت میں ادا کی گئی ہے۔ مالدار کی قربانی کا جانور گم ہو گیا تو وہ کیا کرے؟ جس صاحب استطاعت شخص پر قربانی واجب ہو اور اس نے جو جانور قربانی کی نیت سے خریدا تھا وہ قربانی سے پہلے گم ہو جائے تو اس پر اس کی جگہ دوسرے جانور کی قربانی لازم ہوگی۔ مالدار کی قربانی کا جانور مر گیا، کسی مالدار شخص نے جانور خریدا اور اس کا جانور مر گیا تو اس کے کیا صورتحال ہے؟ مالدار شخص نے قربانی کے لیے جو جانور متعین کیا تھا اگر وہ قربانی سے قبل مر جائے تو اس پر دوسرے جانور کی قربانی لازم ہوگی۔ غنی کے جانور کے بچے کا حکم: غنی نے قربانی کے لیے جو جانور متعین کیا تھا اس نے قربانی سے قبل بچہ جن دیا یعنی بچہ پیدا کر دیا تو اس بچے کی قربانی غنی پر لازم نہیں ہے۔ غنی کا قربانی کے جانور کو بدلنا: غنی شخص کو اختیار ہے کہ وہ اپنے متعین کردہ جانور قربانی سے قبل بدل لے اور اس کی جگہ دوسرے جانور کی قربانی کرے، کیونکہ غنی شخص کے متعین کرنے سے قربانی کا جانور متعین نہیں ہوتا، لہٰذا اسے بدلنے کا اختیار رہتا ہے۔ فقیر پر قربانی کا وجوب: فقیر شخص اگر قربانی کی نیت سے جانور خریدے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، اور اس پر اسی متعین جانور کی قربانی کرنا لازم ہے جو وہ خرید کر لایا ہے۔ فقیر شخص کی قربانی کا جانور گم ہو گیا: اگر ایسے شخص نے جس پر قربانی واجب نہ تھی کوئی جانور قربانی کی نیت سے خرید لیا تھا پھر وہ قربانی سے قبل گم ہو گیا تو اس پر دوسرے جانور کی قربانی لازم نہیں ہے۔ فقیر شخص کی قربانی کا جانور مر گیا: فقیر شخص نے قربانی کے لیے جانور خریدا تھا، بطور نذر متعین کیا تھا، پھر وہ قربانی سے قبل مر گیا تو اس پر دوسرے جانور کی قربانی لازم نہیں ہے۔ فقیر کے جانور کے بچے کا حکم: فقیر شخص نے جو جانور قربانی کے لیے متعین کر رکھا تھا اس نے قربانی سے قبل بچہ جن دیا تو ایسی صورت میں فقیر پر جانور اور اس کے بچے دونوں کی قربانی لازم ہے، کیونکہ یہ جانور فقیر کی طرف سے نظر کے درجے میں ہیں اور نظر کے سب منافع بھی نظر ہی کے حکم میں ہوتے ہیں، اور ذبح کے بعد اس کے بچے کا گوشت صدقہ کرنا لازم ہے، خود استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ فقیر کا قربانی کے جانور کو بدلنا: فقیر شخص نے اگر جانور قربانی کے لیے زبان سے کہہ کر متعین کر لیا تھا تو اب اس کے لیے بدلنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اسی متعین جانور کی قربانی لازم ہے اس پر۔ گم شدہ جانور بعد میں مل گیا: اگر گم شدہ جانور بعد میں مل جائے تو اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اگر مالدار کا گم شدہ جانور ملا ہے تو اس پر خاص اسی جانور کی قربانی لازم نہیں ہے، بلکہ کسی بھی ایک جانور کی قربانی حسب وجوب کر سکتا ہے وہ۔ نمبر 2، فقیر شخص کا گم شدہ جانور مل گیا اور اس نے ابھی مزید کوئی جانور قربانی کی نیت سے نہیں خریدا تھا تو اس پر صرف حاصل شدہ جانور کی قربانی کرنا لازم ہے۔ نمبر 3، اور اگر گم شدہ کے ملنے سے قبل فقیر کوئی اور جانور قربانی کے مقصد سے خرید چکا تھا
بعد میں گمشدہ بھی دستیاب ہو گیا تو اب اس پر نئے خرید کردہ اور حاصل شدہ دونوں جانوروں کی قربانی لازم ہوگی۔ نابالغ و مجنون کی طرف سے قربانی۔ نابالغ بچہ اور دیوانہ شخص پر قربانی واجب نہیں ہے، اگرچہ وہ مالدار کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح ان کے اولیاء پر بھی ان کی طرف سے قربانی لازم نہیں ہے، لیکن اگر کر دے تو بہتر ہے۔ اہل خانہ اور اس کے اولاد کی طرف سے بلا اجازت قربانی۔ اگر باپ کا معمول ہے کہ وہ ہر سال اپنے اہل خانہ اور چھوٹے بڑے بچوں کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو استحساناً سب کی طرف سے قربانی درست ہے، خواہ اہل خانہ باقاعدہ اجازت دے یا نہ دے۔ قربانی کرنے والا قربانی سے قبل وفات پا گیا، اس کی کیا صورتحال ہے؟ جس شخص پر قربانی واجب تھی اگر وہ ایام قربانی کے اندر ہی وفات پا جائے اور ابھی اس نے قربانی نہ کی ہو تو اس سے قربانی کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے، لہٰذا اس پر قربانی کی وصیت لازم نہ ہوگی۔ ایام قربانی کے بعد وفات پانے پر وصیت لازم ہے۔ اگر کوئی شخص ایام قربانی گزرنے کے بعد وفات پا جائے تو وفات سے قبل اس پر بکری کی قیمت کا صدقہ کرنا یا اس کی وصیت کرنا لازم ہے۔ مرنے والے شریک کی قربانی۔ اگر بڑے جانور میں حصہ لینے والے کسی شریک کا قربانی سے قبل انتقال ہو جائے اور اس کے وارثین سب عاقل بالغ ہوں اور وہ سب اس کی طرف سے قربانی کی اجازت دے دے تو یہ قربانی درست ہوگی، اور اگر تمام وارثین یا ان میں سے کوئی ایک وارث اجازت نہ دے یا تمام وارثین یا ان میں سے کوئی ایک نابالغ یا غیر عاقل ہو، اگر میت کا حصہ لگا دیا گیا ہو تو اس جانور میں شریک کسی بھی حصہ دار کی قربانی درست نہ ہوگی، چونکہ میت کا حصہ قربت نہ رہے گا۔ بغیر وصیت میت کی طرف سے قربانی۔ اگر کوئی شخص اپنے مرحومین اعزاء کی طرف سے نفل قربانی کرے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور یہ سلسلہ امت میں بلا کسی اختلاف کے جاری و ساری ہے، اور اس طرح کی قربانی کا گوشت کوئی بھی نوش کر سکتا ہے، اس میں فقیر یا غریب کی قید نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی۔ اگر کوئی شخص اپنی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کرے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ یہ سعادت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ قربانی کی قضا۔ اگر وقت پر قربانی نہ کی جا سکی ہو اور جانور پہلے سے موجود ہو تو وقت گزرنے کے بعد اسی جانور کو زندہ صدقہ کرنا ضروری ہے، اور اگر جانور موجود نہ ہو تو پورے جانور کی قیمت کا صدقہ کرنا لازم ہے اس شخص پر۔ ایام قربانی کے بعد پورے جانور ہی کی قیمت کا صدقہ کرنا۔ اگر کسی شخص پر قربانی واجب تھی لیکن اس نے ایام قربانی میں نہ تو قربانی کی اور نہ جانور خریدا تو بعد میں اس پر ایک بکرے کی قیمت کا غریبوں پر صدقہ کرنا واجب ہے، یعنی اب بڑے جانور کے 7ویں حصے کی قیمت کافی نہ ہوگی بلکہ پورے جانور ہی کی قیمت دینی ضروری ہوگی اس پر۔ کئی برسوں سے واجب قربانی نہیں کی، اگر صاحب استطاعت شخص نے وسعت کے باوجود قربانی ترک کر دی اور کئی سال تک قربانی نہیں کی تو ہر سال کی قربانی کے بدلے میں ایک بکرا یا بکری کا صدقہ کرنا لازم ہے اس پر۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔